السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گونج۔ عمران خان صاحب پلان کچھ کرتے ہیں، فیصلے کچھ ہوتے ہیں اور اس کے بعد ہوتا کچھ بھی نہیں ہے۔ آج ایک اور فیصلہ کر لیا گیا ہے، ہائی لیول میٹنگ ہوئی جس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ پہلے پنجاب اسمبلی کو تحلیل کیا جائے گا اور اس کے بعد خیبر پختونخوا اسمبلی کے اوپر ہاتھ ڈالا جائے گا یا پھر اس کو تحلیل کرنے کی کوششیں کی جائیں گی۔ اب انہوں نے یہ پرویز الہی صاحب نے پھر یاد دہانی ان کو کرا دی گئی ہے کہ دیکھیے آپ کو ہم نے سی ایم بنایا ہے اس لیے آپ ہماری بات سنیں گے۔ انہوں نے پھر کہا ہے کہ میں آپ ہی کی بات سنوں گا، لیکن ایسا لگ تو نہیں رہا۔ میرا خیال ہے کہ حکومت سے پہلے عمران خان صاحب کو پرویز الہی صاحب سے ضرور الیکشن کی ڈیٹ لے لینی چاہیے، کم از کم اسمبلی تحلیل کرنے کی ڈیٹ تو ضرور لے لینی چاہیے۔ ساتھ ہی ساتھ عمران خان صاحب نے آج ایک ٹیلیتھون تو وہ کرتے ہی رہتے ہیں، آج انہوں نے ایک اکانومی پہ ایک پوری ایک سیشن لگایا۔ اس میں انہوں نے سابق جو فورن ایکسپرٹس ہیں، فارمر فائنانس ایکسپرٹس ہیں اور شوکت ترین صاحب کو، اور پھر ایک پورا گیم پلان یا روڈ میپ دیا کہ پاکستان کی اکانومی کو کس طرح سے ٹھیک کیا جائے گا۔ یہ بات یاد رہے کہ یہاں پر یہ بات نہیں کی گئی کہ کس طرح سے ٹھیک کیا جائے گا، پر یہ بات ضرور کی گئی کہ کتنا بگاڑ پیدا کر دیا ہے اس پی ڈی ایم کی حکومت نے۔ عمران خان صاحب نے دو مشورے دیے ہیں جی دو اعلیٰ اداروں کو، ذرا وہ سن لیتے ہیں مشورہ کیا دیا۔ یونین اس کی فوج تو بہت دنیا کی سب سے طاقتور فوج تھی، لیکن جب وہ معاشی طور پہ جب وہ نیچے گیا تو آخر میں فوج نہ بچا سکی اس سوویت یونین کو ٹوٹنے سے۔ تو ہم سب کو یہ خطرہ ہے، اور ہمارے نیشنل سیکیورٹی کے ادارے جس میں فوج بہت بڑا اس کا ایک کمپوننٹ ہے، ان سب کو آج سوچنا چاہیے کہ آج ہم کھڑے کدھر ہیں۔ اور میں اپنی عدلیہ کو، کیونکہ ہماری عدلیہ کا بھی ایک بہت بڑا رول ہے اس ملک کے اندر، ان کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے، کیونکہ اگر وہ بھی ان کو بھی ان کی جو اللہ نے ان کو جس مقام پہ ہمارے ججز کو بٹھایا ہوا ہے تو وہ جواب دے تو وہ بھی ہوں گے کہ خدا نہ خواستہ اگر یہ ملک اور اسی تیزی سے نیچے چلا گیا، خدا نہ خواستہ اگر ملک اسی تیزی سے نیچے چلا گیا تو عدلیہ بھی رسپانسبل ہوگی، نہیں رسپانسبل ہوگی تو شاید پارلیمنٹ رسپانسبل نہیں ہوگی۔ سارا بگاڑ انہوں نے پیدا ضرور کیا، لیکن پارلیمنٹ جو کہ دائرہ کار سب اداروں کے کا تعین کرتی ہے، جو آئین ہے اس کے حوالے سے وہ کوئی بات نہیں کرتے، اداروں کو ڈائریکٹلی بات کر رہے ہیں۔ جنرل ریٹائرڈ باجوہ صاحب کی برائیاں کرتے کرتے وہ تھکتے نہیں ہیں، کیا کیا ان کے ساتھ ناانصافی کی گئی۔ ساتھ ہی ساتھ اسمبلیز تحلیل بھی ہو رہی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ شکوہ شکایتیں بھی بہت زیادہ ہو رہی ہیں۔ جی محمود خان صاحب کہہ رہے ہیں جی فنڈز نہیں ملے، جو ٹیلیتھون کے تھرو پیسے جمع ہوئے تھے وہ آلریڈی لگ چکے ہیں ریسکیو میں، اب ریہیبلیٹیشن کرنی ہے، ریکنسٹرکشن کرنی ہے، اس کے پیسے نہیں لیے گئے۔ فیڈرل لیول پر ایک حکومتی اجلاس میں تمام صوبوں کے لیے پیسوں کا تعین کیا گیا، لیکن گلگت بلتستان، پنجاب اور خیبر پختونخوا کو ان کا نام نہیں ان میں لیا گیا۔ اب اس پر بھی مزید بات کریں گے۔ آج شہباز شریف صاحب نے بھی گفتگو کی، شہباز شریف صاحب نے اپنے سارے وزراء کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو کی، جہاں پہ ڈار صاحب بھی موجود تھے۔ بہت سارے اکانومی پہ سوالات ہوئے اور ایک بار پھر ہمیں یاد دہانی کرائی گئی کہ ملک ڈیفالٹ نہیں ہونے جا رہا۔ ساتھ ہی ساتھ عمران خان صاحب مانتے ہیں کہ جب تک معیشت پاکستان کی بہتر نہیں ہو سکتی تب تک پاکستان نہیں چل سکتا، اور معیشت کیسے بہتر ہوگی وہ ہیں جنرل الیکشنز، اور ان کی مہم بھی جاری ہے۔ اب یہ جنرل الیکشنز والی مہم کہاں تک لے کے جاتے ہیں، روز ہم دیکھ رہے ہیں کوئی نہ کوئی شہر سے، کوئی نہ کوئی کانسٹیٹیوئنسی سے جلد سے جلوس نکالے جا رہے ہیں، الیکشنز کراؤ ملک بچاؤ۔ اس پر ہم مزید بات کریں گے۔ جی سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں طلعت حسین صاحب، کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں، بہت سینئر اینکر، سینئر تجزیہ کار۔ بہت شکریہ طلعت صاحب۔ طلعت صاحب ایک تو معاملہ یہ ہے کہ الیکشنز کی جلدی جو ہے عمران خان صاحب کو، اس کی وجوہات آپ اگر بہتر جانتے ہیں تو بتا دیجئے۔ یہ اسمبلیز تحلیل کرنے کا آئیڈیا تو ان کے پاس پہلے بھی تھا، یہ طریقہ کار پہلے بھی تھا، پہلے انہوں نے نہیں اس کی بات کی، اس کے بعد جس طرح سے انہوں نے پنڈی میں اس کو اناؤنس کر دیا، اور اب جس طرح سے ہم چودھری صالح صاحب لنڈن، پرویز الہی صاحب کے متضاد بیانات، شجاعت صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بھی بات کی ہے عمران خان صاحب سے، انہوں نے کہا معیشت کو آپ فرسٹ اینڈ فارموسٹ اس کو پرائیورٹی لیجئے، اس کے بعد آپ سے بات ہو سکتی ہے۔ زرداری صاحب سے وہ روز بات کرتے رہتے ہیں، وہ پریشان ہیں۔ یہ کیسز کا معاملہ ہے سر، یا آپ کو واقعی لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کو اس ملک کی معیشت کی اتنی پرواہ ہے کہ وہ الیکشنز کرا کے سب کچھ ٹھیک کر لیں گے؟ شکریہ جی۔ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اب ہمیں علم ہو گیا ہے کہ بات کا بتنگڑ بنانے میں اور سادے چاول کا متنجن بنانے میں ان کو بڑی مہارت ہے، اور بالخصوص ان حالات میں جب ان کو اپنی ہی پالیسی کا سرا نہ مل رہا ہو۔ ذرا یاد دہانی کے لیے آپ کے ویورز کو کہ عمران خان نے
اس تمام جدوجہد کا آغاز جب کیا تھا تو اس وقت ان کے اہداف کیا تھے، اور اب جب وہ 20 چیزیں ٹیبل کے اوپر رکھے بیٹھے ہیں تو اس وقت ان کی حالت زار کیا ہے؟ جو آغاز تھا وہ بڑا سادہ سا تھا کہ آپ نے اسلام آباد میں آنا ہے، آ کے آپ نے اسلام آباد کو انڈر سیج کرنا ہے، وہاں کی حکومت کو چلتا کرنا ہے، پاکستان کے اندر ایسے حالات پیدا کرنے ہیں کہ انتظامیہ یعنی فوج اور عوام آمنے سامنے کھڑے ہو جائیں، پھر انتظامیہ یعنی فوج مجبور ہو جائے گی، اور پھر ان کو اسلام آباد کے اندر جو حکومت بیٹھی ہے اس کو نکال باہر کرنا ہوگا، انقلاب مکمل ہو جائے گا، انتخابات ہو جائیں گے اور عمران خان جیت جائیں گے۔ یہ عمران خان کا مکمل فارمولہ تھا جو 7.5 مہینے انہوں نے سینکڑوں پریس کانفرنسز، سینکڑوں انٹرویوز، ہزاروں ٹویٹس کے ذریعے اس قوم کے کانوں اور دماغ کے اندر گھسائے، لیکن آخر میں آ کے عمران خان جب پہنچے تو اس کے بعد انہوں نے یکسر اپنے اہداف تبدیل کر دیا، اور وہاں سے ان بہت ساری چیزوں کا آغاز ہوتا ہے جس کے اوپر آپ کا سوال مبنی ہے۔ عمران خان نے اس وقت اپنی ٹیبل کے اوپر درجنوں فائلیں کھولی ہوئی ہیں، وہ اسمبلی کو تحلیل کرنا چاہتے ہیں، وہ اسمبلیوں کو تحلیل کرنا چاہتے ہیں، وہ اسمبلی سے نکلنا چاہتے ہیں، وہ اسٹیبلشمنٹ کو گالی دینا چاہتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ دوستی بنانا چاہتے ہیں، وہ عدلیہ کو دباؤ میں رکھنا چاہتے ہیں، عدلیہ سے انصاف لینا چاہتے ہیں، وہ معیشت کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، اگرچہ معیشت کو خراب کرنے میں ان کا اپنا بڑا ہاتھ رہا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان انسٹیبلٹی کا متحمل نہیں ہو سکتا، یٹ وہ انتخابات ایسے وقت میں کروانا چاہتے ہیں جب 1/3 پاکستان سیلاب کے اندر کم از کم ڈوبا ہوا ہے، اگر آپ سندھ کو بالخصوص دیکھیں، اور بلوچستان کے اندر بھی حالات درست نہیں ہیں۔ تو عمران خان کی جو اس وقت اسٹریٹجی ہے بنیادی طور پر سیاسی سرا تو آپ کو ملے گا نہیں، ذاتی زاویے سے دیکھیں تو باتیں سمجھ آتی ہیں۔ عمران خان کیسز کے اندر گھرے ہوئے ہیں، ان کا جو اپنا امیج تھا کہ بالکل صاف ستھرا دودھ سے دھلا ہوا لیڈر، جس کو ان کی بیگم صاحبہ فرماتی تھیں اتنا بھی پتہ نہیں ہوتا تھا کہ اس کے پاس شلوار قمیضیں کتنی ہیں، اب جب وہ گھڑیوں کے معاملے میں، زیورات کے معاملے میں، زمینوں کے معاملے میں، ملک ریاض کے معاملے میں پھنس جائے تو ظاہر ہے اس کے لیے ایک ہی رستہ بچتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس تمام گندی سلیٹ کو صاف کیا جائے اور اس کے اوپر نئے انتخابات اور نیا مینڈیٹ لکھ کر دوبارہ سے واپس آیا جائے۔ تو مجھے جو سمجھ آتی ہے وہ یہ کہ سیاسی سرا تو اس میں نظر نہیں آتا، لیکن ذاتی سرے آپ کو نظر آتے ہیں۔ ٹھیک ہے اظہر، یہ فرما دیجیے گا کیونکہ ایک توشہ خانہ ریفرنس ہے، فورن فنڈنگ کے ریفرنس ہے، اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ ایک ٹیریان کا کیس ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہے، اور یہ اگر مس اپروپریشن، مس اسٹیٹمنٹس کو ہم گن لیں، اور فورن فنڈنگ کا معاملہ جو کہ آلریڈی چل رہا ہے اس میں بھی اندیشے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ان کی نااہل قرار دے دیا جائے، اور نہ صرف یہ کہ ایک مدت کے لیے بلکہ 5 سال کے لیے۔ تو یہ سب ٹرو ٹو کاز تو ہے کہ یہ معاملہ ہو سکتا ہے ان کے دماغ میں۔ اب جو آپ کو لگ رہا ہے کہ فیصل وابڈا صاحب نے بھی ایک طریقہ آزمایا تھا، اس کو شاید نواز شریف صاحب بھی اگر آزما لیں تو فیصل وابڈا صاحب کو تو اس کا بڑی ان کو شفا ہوئی ہے، ان کے جو علاج ہو گیا ہے ان کا، اب وہ پتہ نہیں پریس کانفرنس کی وجہ سے ہوا ہے، معافی مل گئی ہے یا ویسے کورٹ نے سمجھ لیا ہے، تو کیا یہی رستہ اختیار کیا جا سکتا ہے نواز شریف صاحب کے حوالے سے، آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، نواز شریف کے لیے جو رستہ ہے وہ ظاہر فیصل وابڈا کی تاحیات نااہلی کو نلیفائی کرنے کے بعد ٹیکنیکلی کھلتا ہوا نظر آتا ہے، اگرچہ دونوں کیسز کے اندر جو معیار متعین ہے ایم این ایز کی پرکھ کا آئین کے اندر ان کی مختلف شکوں کا اطلاق ہوتا ہے، لیکن اصولاً تاحیات نااہلی جو ہے اب دوبارہ سے اس کے اوپر جیوری بیٹھ گئی ہے۔ ہمیں یہ بھی ماننا ہوگا کہ تاحیات نااہلی جب نواز شریف کی ہوئی اور اس کے بعد جہانگیر خان ترین کی ہوئی، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جہانگیر خان ترین کو نااہل کروانے والے بھی وہی لوگ تھے جو نواز شریف کو نااہل کروانے والے تھے، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ عمران خان سے ان لوگوں کو ہٹا دیا جائے اور عمران خان کو مکمل طور پر ایک پیج کے ساتھ چسپاں کر دیا جائے، اور عمران خان کو چسپاں ہونے میں کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اب وہ تاحیات نااہلی جو ہے اس کی لیگل بیسس ہمیشہ سے ویک تھی، اب اس کی پولیٹیکل بیس جو ہے وہ بھی ویک ہو گئی ہے۔ عمران خان کے جو تابڑ توڑ حملے ہیں اسٹیبلشمنٹ پر وہ تھمنے کے نہیں ہیں، عمران خان وقتی تعطل لا رہے ہیں، ان کا خیال ہے کہ نئی اسٹیبلشمنٹ کو وہ اپنی چکنی چپنی باتوں سے لبھا لیں گے، حالانکہ نئی اسٹیبلشمنٹ کے جو ہیڈ ہیں جب انہوں نے ان کو بتایا تھا کہ ان کے گھر کے اندر سے کیا کاروبار ہو رہا ہے تو ان کے ساتھ انہوں نے کیا کیا تھا، لیکن اب وہ یاد کرتے ہیں کہ وہ تو حافظ قرآن ہیں اور وہ
امر بالمعروف بھی کریں گے. تو اب ان کے تمام اوصاف ان کو یاد ہو گئے ہیں. تو عمران خان کا خیال ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو چکنی چپڑی باتوں سے لبھا لیں گے, لیکن اسٹیبلشمنٹ نے ایک مرتبہ وہ عمران خان سے ہاتھ ان کا ہو گیا ہے, اور اسٹیبلشمنٹ نے خیر خود اپنے ساتھ ہاتھ کیا تھا, دوبارہ شاید اس طرف نہیں جائے. تو نواز شریف اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کام کریں یا نہ کریں, عمران خان کا متبادل جو بھی ہوگا پاکستان میں بطور سیاسی قوت, اس کو سہولت مل جائے گی. اور یہ چیز عمران خان کو بہت بری لگتی ہے, کیونکہ وہ اپنے متبادل کو کوئی سہولت دینا نہیں چاہتے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ فیصل وابڈا کا کیس اگر نہیں بھی ہوا ہوتا اور نواز شریف کو بہت زیادہ کنسیشن والی بات نہ بھی کرتے, فیصل وابڈا جیسے عمل میں سے نہ بھی گزریں, جو کہ وہ نہیں گزریں گے, ان کا ایک اپنا پوائنٹ آف ویو ہے سیاست کے بارے میں, تب بھی میرے خیال میں عمران خان کے متبادل کے طور پر ان کے راستے کھلیں گے. ٹھیک ہے, یہ فرما دیجیے گا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو نیب کے کیس میں آج بڑے انٹرسٹنگ پوائنٹ سامنے آئے ہیں. جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے فرمایا کہ پی ٹی آئی نے ظاہر ہے جو استثناء دی ہے جنرلز کو نیب کے قوانین میں, ایک تو یہ پوائنٹ امپورٹنٹ تھا, دوسرا انہوں نے یہ پوائنٹ بھی اٹھایا کہ کیا یہ دینا درست ہے بھی کہ نہیں استثناء, اور دوسرا پوائنٹ تھا کہ کیا یہ سڑک پر معاملات طے ہوں گے. تو آپ کو لگتا ہے اس کیس کو جس ڈائریکشن میں کم از کم یہ سٹیٹمنٹ پٹ کرتا ہے, آپ کو کچھ اس میں لگتا ہے کہ اٹ ول گو بیک ٹو دا ڈرائنگ بورڈ کے پارلیمنٹ میں جا کے اس کا معاملہ کیا جائے, یا آپ کو لگتا ہے کہ دو اور جسٹس عطا بدیال اور دوسرے جو جسٹس اعجاز ہیں ان کے کامنٹس کیونکہ ڈفر کرتے ہیں, فیصلہ کچھ اور ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, میں تو ظاہر ہے اس کیس کو سیکنڈ گیس نہیں کرنا چاہوں گا. محترم جج صاحبان جو ہیں وہ بہتر سمجھتے ہیں کہ قانون کی حدیں کیا ہیں. پارلیمان سے پاس کیے ہوئے قانون کو ناک آؤٹ کرنا بہت مشکل ہو جائے گا. واپس وہ بھجوا سکتے ہیں ریویو کے لیے, اور میرے خیال میں یہ کنسنسس تو بینچ کے اندر آپ کو نظر آتا ہے کہ آپ اس کو ریکنسیڈر کر لیجئے, لیکن پارلیمان کی قانون سازی کے اختیار کو ناک آؤٹ کرنا جو ہے نا بہت ہی ریڈیکل فیصلہ ہوگا. اور یہ جانتے ہوئے کہ نیب کے پرانے قوانین پر عدلیہ کے ان امینڈمنٹ سے پہلے عدلیہ کے اپنے بیانات کیا ہوتے تھے, درجنوں بیانات موجود ہیں, درجنوں فیصلے موجود ہیں جس میں نیب کی کارکردگی اور پرانے قوانین کے بخیے ادھیڑے گئے ہیں. تو میرے خیال میں بہت مشکل ہو جائے گا کہ اگر آپ ایک ریڈیکل سٹینس لیں اور کہیں جی کہ ہم اس کو ناک آؤٹ کرتے ہیں, پرانے قوانین کو ہم ریسٹور کرتے ہیں, اور اس کے تحت جو کیسز فارغ کیے گئے تھے وہ دوبارہ سے چلنے لگتے ہیں. بہت ہی میرے خیال میں ایک ریڈیکل ویو ہوگا, جو مجھے نہیں لگتا اس وقت شاید اس کا امکان ہے. ٹھیک ہے, یہ فرما دیجیے گا کہ سلیمان شہباز صاحب بھی واپس آ گئے ہیں, باقی معاملات بھی آپ کے سامنے ہیں, ڈار صاحب کے بھی کیسز ختم ہو گئے ہیں, رانا ثناء اللہ کو بھی بری کر دیا گیا ہے, ان کا بھی کیس ختم ہو گیا ہے, احسن اقبال صاحب کا بھی ہو گیا ہے, شہباز شریف صاحب کے بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈیلی میل والے جو اپالوجی ہے وہ بھی سامنے آ گئی ہے. اس کے باوجود نواز شریف صاحب واپس نہیں آ رہے. طلعت صاحب, آپ سمجھتے ہیں اس میں کوئی اور وجوہات ہیں یا ٹائمنگ ہے, اور یہ الیکشنز نہ کرانا کیا واقعی ڈر ہے, خوف ہے پی ڈی ایم کی جماعتوں میں کہ ہم نہیں جیت پائیں گے, یا واقعی ان کو یہ ذمہ داری زیادہ اہم لگتی ہے کہ ہم اکانومی کو پہلے سنبھالیں پھر ملک میں انتخابات کریں؟ دیکھو, تینوں چیزیں ہیں اس کے اندر. ان کو پتا ہے کہ اگر اکانومی کو وہ نسبتاً بہتر کر پائیں تو شاید ان کے لیے پولیٹیکل سپیس کھل جائے. دوسری بات, ان کے اوپر جو تہمت لگ رہی ہے کہ اکانومی ان کے ہوتے ہوئے کتنی خراب ہو گئی ہے, وہ تہمت تھوڑی سی زائل ہو جائے گی. تیسری بات یہ کہ جب حالات برے ہوں تو کوئی بھی سیاسی جماعت جو ہے وہ انتخابات کے اندر نہیں جانا چاہے گی. اس میں کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے کہ اگر آپ بیک فٹ کے اوپر ہیں تو پھر اتنے بڑے امتحان میں اپنے آپ کو نہیں ڈالیں گے. اور چوتھی بات یہ کہ اگر وہ طاقت میں رہتے ہیں مرکز میں اور پنجاب کی اسمبلی کچھ چل جاتی ہے تو پرویز الہی صاحب کو بھی فائدہ ہوگا, کیونکہ آگے لوکل باڈیز لگے ہوئے ہیں. مرکز کو فائدہ یہ ہوگا کہ جو حکومت موجود ہے آخر دم تک اس کے پاس ڈیولپمنٹ فنڈز بھی موجود ہیں, اس کے پاس انتظامیہ کا انسٹرومنٹ بھی موجود ہے, وہ پولیٹیکلی اپنے آپ کو پوزیشن کر سکتی ہے. اور نواز شریف صاحب واپس کیوں نہیں آ رہے؟ آج میری رانا ثناء اللہ سے بات ہوئی ہے, وہ تو بہت آپ سمجھے کہ مثبت امیدیں لگائے بیٹھے ہیں, اور انہوں نے اپنی جماعت کے لوگوں کو پنجاب میں کہہ بھی دیا کہ نواز شریف کو ویلکم کرنے کے لیے آپ تیاری شروع کر دیں. ان کا خیال یہ ہے کہ پنجاب کے اندر اگر اسمبلی ڈیزالو ہوتی ہے اور صوبائی انتخابات ہوتے ہیں, مرکز بھلے ٹکا رہے, تو نواز شریف صاحب واپس آ جائیں گے اور مریم بھی واپس
آ جائیں گی. تو میرے خیال میں نواز شریف اور مریم کی واپسی جو ہے وہ جڑی ہوئی ہے انتخابات کے عمل سے. یہ ایک ٹرمپ کارڈ ہے. نواز شریف کی واپسی کو انہوں نے میکسیمم ایڈوانٹیج اس سے لینا ہے. وہ بار بار واپس نہیں آ سکتے, بار بار ان کو ویلکم نہیں دی جا سکتی. تو میرے خیال میں دے آر ویٹنگ فار پولیٹیکل چپس ٹو فال انٹو پلیس, اور اس کے بعد پھر وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ انہوں نے کب آنا ہے. طرف زین صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. تھینک یو سو مچ فار آپ کا تجزیہ. یہ ظاہر ہے سب لوگ, اور لطیف آفریدی صاحب ہیں ہمارے ساتھ. اب جی ہم لیگل ویو پوائنٹ بھی ان سے لیتے ہیں. لطیف آفریدی صاحب, 4 مین کیسز ہیں. ایک ہے جی فورن فنڈنگ کا, ایک ہے توشہ خانہ, ایک ہے جی آپ کو پتہ ہے ٹیری آن جو ان کی بیٹی ہے ان کے حوالے سے. اور یہ ذرا فرما دیجیے گا کہ فورن فنڈنگ کا معاملہ تو آلریڈی اب چل بھی رہا ہے اور ڈسکوالیفیکیشن کے چانسز بھی ہیں, اور عمران خان صاحب نے کہہ دیا ہے کہ عدلیہ بھی بہت دھیان سے فیصلے کرے, کیونکہ خدا نہ خواستہ اگر انہوں نے بھی ایسا نہ کیا تو ملک بدحال ہو جائے گا. آپ کو کیا لگتا ہے سر, جس طرح سے کنٹیمپٹ کورٹ کا ایک جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے کنٹیمپٹ نوٹس لیا تھا اس میں بھی لگ رہا تھا کہ شاید سزا ہوگی, اس میں ان کو بچت ملی, باقی جو یہ کیسز چل رہے ہیں آپ کو لگتا ہے جس کے بارے میں خیال اور قیاس آرائی تو یہی ہے کہ ڈسکوالیفیکیشن ہو سکتی ہے اسپیشلی فورن فنڈنگ کے معاملے میں, کیونکہ مس اسٹیٹمنٹ ہے, مس اپروپریشن ہے. ٹیریان کے کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہی معاملہ ہے. توشہ خانہ میں آپ دیکھ لیجئے, اب تو گھڑی جس نے خریدی ہے اس میں مس اپروپریشن بھی ہے, مس اسٹیٹمنٹ بھی ہے, اور ظاہر ہے کہ پیسوں کی بھی خرد برد اس میں وہ ایکچولی میں وہ نہیں ہے, حالانکہ وہ کہتے ہیں ان کی گھڑی ان کی مرضی. آپ کو لگتا ہے یہ کوئی بھی کیس ان کے لیے تھریٹ ہے؟ بالکل یقیناً ان کے لیے تھریٹ ہے, کیونکہ جب ہم یوسف رضا گیلانی کو لیتے ہیں, نواز شریف کے سامنے رکھتے ہیں, تو نواز شریف کو اس لیے لائف عمر بھر کے لیے نااہل کیا گیا کہ اس نے اپنے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی اور اس کا ڈکلیئر نہیں کیا. یہ کوئی چارج ہی نہیں ہے سراسر, بالکل. اسی طرح یہاں تو شاخانہ کیس ہو یا جو فارن فنڈنگ کیس ہے, تو اس میں تو بہت زیادہ جھوٹ بولا گیا اور بڑی بدجانتی کی گئی ہے, جو ظاہر ہے پیسوں کے لحاظ سے بھی اور ریکارڈ پر لانے کے حوالے سے بھی اور قوم کے سامنے سچ بولنے کے حوالے سے بھی. تو اگر پاکستان ہے یہاں سب کچھ چل سکتا ہے, یہاں کوئی ایک معیار نہیں ہے. اگر ایک معیار ہو تو اگر نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کیا گیا ہے تو عمران کیوں اس سے بچے, جب اس نے سراسر جھوٹ بولا, غلط بیانی کی اور خرد برد کیا اور فارن فنڈنگ جو ہے اس نے وصول کی ایسے ملکوں سے, ایسے لوگوں سے جو قانوناً وہ اس پہ پابندی ہے. تو یقینی بات ہے کہ اس کو لازمی طور پہ ہی اس کو نااہل ہونا چاہیے. سر یہ فرما دیجیے گا کہ لوور کورٹ میں جو معاملہ چل رہا ہے فورن فنڈنگ کا, کیونکہ وہاں تو کیس چل پڑا ہے اور اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ 5 سال کی ڈسکوالیفیکیشن مقدر ہو سکتی ہے, فیصلہ ممکنہ طور پر یہ نکل سکتا ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو جسٹس ثاقب نثار کا جو ججمنٹ ہے نواز شریف کے حوالے سے وہ بائنڈنگ ہے. سر یہ تو ہم نے کنٹیمپٹ کورٹ میں بھی سنا تھا کہ جی سپریم کورٹ کے فیصلے بائنڈنگ ہیں, پھر بھی فیصلہ الگ ہوا تھا. آپ کو لگتا ہے یہ ثاقب نثار والا معاملہ بائنڈنگ ہوگا؟ نہیں, مجھے بالکل نہیں لگتا کہ ثاقب نثار معاملہ جو ہے وہ بائنڈنگ ہوگا. اگر وہ اکنامکس میں کہتے ہیں نا کہ ادر تھنگز بینگ ایکول, اگر کچھ عمران کے فیور میں بعض حالات بدل گئے تو پھر کوئی ثاقب نثار کا یا کوئی بھی فیصلہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اب اس نے تو منتیں شروع کر دی ہیں اور اس نے آہستہ آہستہ اپنا لہجہ بدل دیا ہے. تو اگر اسی طرح یہ ریفارم کرے خود کو, اور وہ جو ادارے ہیں, جو لوگ ہیں جو میٹر کرتے ہیں, اگر ان کے ساتھ یہ اپنے حالات اور اپنے تعلقات ٹھیک کرے اور اینٹی آرمی اینٹی اسٹیبلشمنٹ باتیں نہ کرے اور دھمکیاں نہ دیں, غلط زبان استعمال نہ کرے, تو یقینی بات ہے کہ وہ ثاقب نثار والا فیصلہ کوئی اس کا کچھ بھی اثر نہیں ہو رہتا. اچھا
اچھا سر یہ فرما دیجیے گا لطیف صاحب آخر میں کہ یہ جو معاملہ ہے ٹہریان والا یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اب چل رہا ہے اگین اس میں بھی مس اسٹیٹمنٹ ہے آپ نے مس ڈیکلیریشن کی ہے اب ان کی اپنی پرسنل لائف کے حوالے سے تو ہم نہیں بات کرتے لیکن ظاہر ہے کہ آپ نے اگر مس اسٹیٹمنٹ کی ہے تو اس میں آگے جا کے سوال اٹھ سکتے ہیں کیونکہ وہ یہاں پاکستان میں پیدا نہیں ہوئی اور ان کے جو 2 بیٹوں کے حوالہ دیا ہے جن کو انہوں نے اسٹیٹ کیا ہے اور آگے رکھا ہے تو آپ کو لگتا ہے اس کیس میں بھی کوئی جان ہے یا آپ سمجھتے ہیں یہ ایک غیر ضروری کیس ہے؟ نہیں یہ بچوں کے حوالے سے یا اس قسم کا کیس تو کوئی اتنا زیادہ سلسلہ نہیں کہ ایک بچی کا نام جو ہے اس نے نہیں شامل کیا ریٹرن میں یا اپنے کاغذات میں. البتہ یہ جو فارن فنڈنگ کیس ہے تو شاخانہ والا کیس ہے اور وہ جو روز روز یو ٹرنس کا لیتا ہے پبلکلی جھوٹ بولتا ہے تو اس کا نوٹس جو ہے عدالتوں نے بھی لیا ہے اور میرے خیال میں اس کے خلاف یہ کیس یقیناً یہ کیس ایسا رخ اختیار کریں گے کہ عمران کو نہ صرف یہ کہ نااہل ہونا پڑے گا بلکہ کہ شاید اس کی سیاست کا چیپٹر جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے. اور اسی لیے وہ جاتے ہیں جلد الیکشنز ہو جائے جس کے لیے اسمبلیز تحلیل کر رہے ہیں. اور سر یہ بھی فرما دیجیے گا یہ جو پنجاب اسمبلی انہوں نے پہلے تحلیل کرنے کی بات کی ہے آج فیصلہ کر لیا ہے کہ پہلے ہم پنجاب اسمبلی کو تحلیل کریں گے پھر میں خیبر پختونخوا چلا جاؤں گا تاکہ وہ میری پناہ گاہ ہو اور پھر ہم بعد میں جا کے پھر خیبر پختونخوا کو بھی کسی پوائنٹ پہ تحلیل کر لیں گے. آپ کو لگتا ہے یہ صحیح ہے سر لیگلی کریکٹ ہے یہ؟ بالکل یہ جو ہے اب یہ بالکل پنجاب اسمبلی تحلیل نہیں کرے گا. آپ دیکھیں گے یہ اس نے کتنی دھمکیاں دی کتنے ڈیٹس بدلے کتنے دن دیے لیکن وہ پھر پیچھے ہٹتا ہے اور یہ پیچھے ہٹتے ہٹتے یہ نہ کے پی اسمبلی ٹوٹے گی اور نہ پنجاب کی اسمبلی ٹوٹے گی. یہ اپنے میعاد پورے کریں گے اور یہ کیونکہ یہ جو لوگ جو پاکستان کے اصل مالک ہیں جو جن کو ہم فوج کہتے ہیں فوج میں اور اسٹیبلشمنٹ میں یہ تاثر ہے کہ ہمیں پاکستان کو اسٹیبلٹی کی ضرورت ہے اکنامک کرائسس کو حل کرنے کی ضرورت ہے اور دوسرے جتنے مسائل ہیں پاکستان کو درپیش ان سب کے لیے لازمی بات ہے کہ یہ اسمبلی کام کرتا رہے. اور اگر یہ اسمبلی توڑ دی جائیں تو وہاں کس کی حکومت بنے گی؟ وہاں تو گورنر کی حکومت بنے گی. پھر تو پی ڈی ایم کی حکومت آ جائے گی. گورنر ول بی کالنگ دا شاٹس اور وہاں تو نہ نگران حکومت بن سکتی ہے نہ ٹھیک ہے گورنر ول بی کالنگ دا شاٹس. لطیف آبری صاحب تھینک یو سو مچ سر آپ نے جوائن کیا. گورنر سے یاد آیا کہ ہمارے اگلے مہمان گورنر پنجاب رہ چکے ہیں. واقعی کیا گورنر کے پاس کالنگ دا شاٹس والا معاملہ آ جائے گا جس طرح سے آفریدی صاحب نے بتایا؟ آفریدی صاحب بہت شکریہ آپ کا. وقفہ لیتے ہیں جی وقفے کے بعد ہمیں جوائن کیجیے آگے بات کریں گے. ویلکم بیک. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق گورنر پنجاب بھی ہیں نون لیگ کے رہنما بھی ہیں سینئر سیاستدان ہیں. بہت شکریہ رفیق رضوانہ صاحب آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. سب سے پہلے تو رفیق صاحب کیونکہ یہ بات تو اب بڑی کلیئر ہو گئی آج ان کی ہائی لیول میٹنگ بھی ہو گئی لاہور میں اور عمران خان صاحب نے پلان بھی بتا دیا ہے. ڈیٹ نہیں دی لیکن انہوں نے کہہ دیا پہلے پنجاب اسمبلی کو تحلیل کریں گے پھر وہ خیبر پختونخوا چلے جائیں گے پناہ گاہ اس کو بنائیں گے پھر خیبر پختونخوا کی اسمبلیز کو تحلیل کیا جائے گا. سر یہ اب ڈاؤٹ تو ہے کہ اسمبلیز تحلیل ہو پائیں گی نہیں ہو پائیں گی. چودھری سالک صاحب کی نواز شریف صاحب سے ملاقات لندن میں پھر اس طرح کی گفتگو بھی سامنے آنا کہ مارچ تک تو کوئی ایسا معاملہ ہوگا نہیں جو کہ پرویز الہی صاحب نے گفتگو کی. پھر یہ بھی باور کرانا کہ ہم تو امانت ہے یہ 1 منٹ میں ہم دے دیں گے. آپ کو لگتا ہے کہ پنجاب اسمبلی تحلیل ہوگی؟ کیا عمران خان صاحب اس وقت وہ کر گزریں گے جو وہ پہلے نہیں کر گزرے؟ دیکھیں اس کے 2 آسپیکٹ ہیں میری نظر میں ایز اے اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس ایز فارمر پارلیمنٹیرین آلسو کہ عمران خان صاحب نے جب یہ کہا کہ ہم دونوں اسمبلی ڈیزالو کر دیں گے یہ ایک ان کا ایک پریشر ٹیکٹس تھا کہ ان کا جب ہم نام لیں گے تو پی ڈی ایم گھبرائے گی اور وہ کہے گی کہ نہیں آپ آئیں اور ہمارے ساتھ بات کریں. اور اس کے بعد عمران خان صاحب جو ہیں وہ تو انٹرسٹڈ ہیں جنرل الیکشن کے لیے جس میں نیشنل اسمبلی کا بھی الیکشن ہو. ادروائز عمران خان از ناٹ اے بینیفیشری آف دی ڈسولوشن آف بوتھ دی اسمبلیز.
ٹھیک ہے نا جی. جب جنرل الیکشن نہیں ہوتا اور پی ڈی ایم نے کہہ دیا کہ ہم دونوں اسمبلیوں کے الیکشن کے لیے تیار ہیں, ٹھیک ہے جی, تو میرا خیال یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا وہ کارڈ جیسے باقی کارڈ جس طرح سے وہ فیل ہوئے, یہ کارڈ بھی ان کا فیل ہو گیا. بلکہ اس پہ آج میں کسی اور چینل پہ بات کر رہا تھا تو وہ ایک شعر ہے کہ لو اپنے ہی جال میں صیاد آ گیا. ود آل ڈیو رسپیکٹ ٹو عمران خان, کیونکہ میری ایک نیچر ہے, میں کسی پہ کوئی ایسا اعتراض نہیں کرتا جس سے اس کی کچھ رسپیکٹ جو ہے نا وہ مجروح ہو. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان حالات میں آپ سارے بیان پڑھ لیں, جن لوگوں نے اسمبلی توڑنی ہے وہ ہے وزرائے اعلیٰ, ان کی طرف سے کوئی بیان نہیں آ رہا. پرویز الہی صاحب کے ہمارے لیے محترم ہے, ان کے بیٹے کا بیان آتا ہے, ٹھیک ہے جی. اب اس کی اسمبلی کے چیف منسٹر وہ ہیں, وہ بھی کہتے ہیں جی کہ ہم توڑ دیں, عمران خان صاحب ہمارے محسن ہیں. ساتھ ہی کہتے ہیں کہ باجوہ صاحب ہمارے محسن ہیں, اور عمران خان صاحب باجوہ صاحب کے بارے میں کچھ کہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ایک بالکل سمپل سی بات ہے, if you step into the shoes of عمران خان تو اس کا مقصد حل نہیں ہوا, حاصل نہیں ہوا, جس وجہ سے وہ اسمبلی توڑنا چاہتے تھے. If you step into the shoes of both of the chief ministers of KPK as well as the chief minister of Punjab, تو وہ کیوں چلتی ہوئی حکومت کو توڑے. If you step into the shoes of the members of the provincial assemblies of both the provinces, جن کا ایک سسٹم چل رہا ہے, ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, ان کے کام ہو رہے ہیں, لوگوں کے مسئلے مسائل حل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے, اپارٹ فرام دیٹ وہ سارا کچھ توڑ کے جو کچھ ان کے سامنے پڑا ہے, جس اسمبلی میں بیٹھے ہیں, جس اسمبلی کے وہ چیف منسٹر ہیں دونوں, وہ دوبارہ اس کو توڑ کے پھر دوبارہ اس اسٹرگل میں جائے. nobody knows what will happen. اچھا, پھر اس کے بعد پی ڈی ایم نے یہ فیصلہ کیا, پرٹیکولرلی پی ایم ایل این فرام پنجاب, تو ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ جی کہ ہم الیکشن لڑیں گے. اب ایک اور کنفیوژن کی بات ہے, سپوز یہ دونوں اسمبلی, سپوز اٹس اے بگ اف, سپوز بوتھ آر ڈیزالوڈ, ان کا الیکشن ہوتا ہے, بوتھ اسمبلیز آر ڈیزالوڈ, ان کا الیکشن ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے جی. الیکشن کے بعد پھر اس کے بعد نیشنل اسمبلی تو ڈیزالو نہیں ہوتی ہے, وہ عمران خان صاحب کی خواہش پوری نہیں ہوتی, بڑی خواہشیں تھی ان کی. اگر وہ ڈیزالو نہیں ہوتی اور یہ دو اسمبلیاں جو ہے ان کا الیکشن ہو جاتا ہے, پھر پاکستان میں آئندہ جب بھی الیکشن ہوگے, اس سے پہلے یہ کوشچن ارائز ہوگا whether those assemblies would be elected, members would be elected for rest of the period till general election. جنرل الیکشن کی تو بات ہی پھر ختم ہوگی نا, پھر بلوچستان اور سندھ اسمبلی اور نیشنل اسمبلی کا الیکشن ہوگا. تو کیا یہ 5 سال کے لیے ہوگی؟ اگر یہ 5 سال کے لیے ہوگی تو پھر تو سالہ سال آنے والے وقتوں میں ہر 5 سال بعد نیشنل اسمبلی کا الیکشن ہوگا, اور جب پروونشل اسمبلی جن دونوں کا الیکشن ہوگا یہ 5 سال بعد ہوگا. تو پھر ایک الیکشن, جنرل الیکشن جو ہے کبھی ساری اسمبلیوں کا ایک دفعہ نہیں ہوگا. اٹس ناٹ اے سروس ٹو دی نیشن, اور کیوس کریٹ کرنے والی بات ہے. پیور کانسٹیٹیوشنل بات کر رہا ہوں, پولیٹیکل بات کر رہا ہوں, not maligning anybody, not criticizing تو anybody. سر کیا ریزن آپ کو نظر آتا ہے؟ اب ریزن کیا نظر آتا ہے؟ دیکھیں وہ پہلے ان کو الیکشن کی ڈیٹ چاہیے تھی, وہ آپ نے دے دی, وہ ان کو پسند نہیں آئی, وہ دوبارہ ڈیٹ لینے آ رہے ہیں, پھر وہ پریشر بھی ڈال رہے ہیں, آپ نے بھی کہا پریشر ٹیکٹک ہے. پھر وہ جناب چیف کی تعیناتی کے اوپر ان کے بیانات تھے, اب وہ آج کل ان کو یہ والے چیف بھی اب ان کو گراں نہیں گزر رہے, پہلے تو ان کو بہت گراں گزر رہے تھے. پھر ان کے جو لاڈ اٹھانے والے ہیں وہ بھی ارلی ریٹائرمنٹ لے کے ان کے ساتھ ہیں. تو میرا خیال ہے آپ کو کیا لگتا ہے سر کہ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیا وہ کیسز سے بچ رہے ہیں؟ کیا وہ کیسز جا سکتے ہیں اریسٹ تک, جیسے توشہ خانہ کا ہے, فورن فنڈنگ کا ہے جو اس وقت لوور کورٹ میں چل بھی رہا ہے, اب اس کی جو نااہلی کی سزا ہو سکتی ہے 5 سال ہے. تو آپ کو لگتا ہے یہ خوف ہے عمران خان صاحب کا؟ دیکھیں عمران خان صاحب کے آپ بیان پڑھے نا, اف یو ریڈ ٹوگیدر اور اسیس ٹوگیدر دی اسٹیٹمنٹ آف عمران خان کہ یہ لوگ مجھے نااہل کرانا چاہتے ہیں, ویری سمپل کوشچن کہ نااہلی عدالتیں کرتی ہیں, نااہلی نہ میاں نواز شریف نے کرنی ہے, نہ میاں شہباز شریف نے کرنی ہے, نہ پی ڈی ایم نے کرنی ہے, ٹھیک ہے جی. میاں نواز شریف کی نااہلی ہوئی, ابھی گفتگو ہو رہی تھی آفریدی صاحب سے, وہ نااہلی جو ہے اٹس اے بگ کوشچن ویدر دی کنسیلمنٹ آف سم تھنگ از انٹینشنل ٹو گین بینیفٹ اور اٹس این اومیشن, ٹھیک ہے. جہاں بندہ کروڑوں کی اربوں کی چیزیں ڈکلیئر کر دے اور 2-4 لاکھ کی چیز ڈکلیئر نہ کرے تو وہ اومیشن ہوتی ہے. اس بڑا عرصہ پہلے ایک ججمنٹ آئی تھی ہیڈڈ بائی دی دین جسٹس سید زاہد حسین, who was the former
चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट, उन्होंने ये कहा था कि कंसीलमेंट इज वन थिंग, you are conceding something for the purposes of avoiding the penalty or some punishment, and omission is something else. आप बड़ी बड़ी चीजें डिक्लेयर कर देते हैं, छोटी सी चीज छोड़ जाते हैं, इट्स नॉट कंसीलमेंट। एनीवे, ये टॉपिक से हट के बात हो रही है, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। अब बात ये है कि इमरान खान साहब ने, जी बताइए प्लीज, कुछ कहना, डू यू वांट टू से समथिंग? नहीं सर, आप क्या समझते हैं केसेस से बचना चाहते हैं? और आपको, क्योंकि आपको पता है कि कंटेम्प्ट में भी हमने सुना था और यही तो तवक्को की जा रही थी, फिर फॉरेन फंडिंग के फैसले के हवाले से भी सुना था कि बस ये ओपन एंड शट केस है, तोशाखाना में भी ओपन एंड शट केस है, फिर भी इमरान खान साहब को किसी ना किसी फॉर्म में रिलीफ मिलता रहा। क्या हालात तब्दील हो गए हैं? क्या रिलीफ मुश्किल हो गया है, इसलिए इमरान खान साहब इस वक्त जनरल इलेक्शंस फौरी चाहते हैं? मतलब उनका मकसद क्या है? लेकिन मेरी राय में, मैं आई एम अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स एंड सीटेड मेंबर ऑफ द बार, तो मैं ये तो नहीं कहता कि इमरान खान साहब के प्रेशर से कोई अदालतें मुतासर होगी या क्या होगा, बट इन एनी केस इमरान खान साहब ने अभी, मैं बुरी बात नहीं कर रहा कि जेल की हवा नहीं खाई उन्होंने, ठीक है जी, चलो अल्लाह करे कभी ना खाएं, मैं उनका इस हद तक तो वेल विशर जरूर हूँ, मगर बात यह है उन्होंने जिन लोगों को जेल की हवा खिलाई उनको सोचना चाहिए। बाकी सजा से बचना, प्रेशर माउंट अप करेंगे क्या होगा? अदालतों को प्रेशर देंगे, अदालतों को दबाव में लेंगे, कुछ भी नहीं होगा। इनका अगर कानून के मुताबिक, मेरी नजर में तोशाखाना का केस है, मिस डिक्लेरेशन का केस है, इंटेंशनल मिस डिक्लेरेशन का केस है, और उसके बाद अगर खुदा न खास्ता या अगर कोई ऐसी बात हो तो मैं तो नहीं चाहता ये डिस्क्वालीफाई हो, क्योंकि ये पॉलिटिकल लीडर है और पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है वो प्रोसेस से चलनी चाहिए। और इस वक्त जो कौम देख रही है वो पॉलिटिशियन के पॉजिटिव एटीट्यूड को देख रही है कि क्या दे आर एक्टिंग पॉजिटिवली नहीं करोगे तो पाकिस्तान जिस नहज पे जा रहा है उस पर एक दूसरे। तो सर ये वजह तो नहीं है कि नवाज शरीफ साहब की नाअहली, फिर अगर इमरान खान साहब को नाअहल किया गया तो नवाज शरीफ साहब की नाअहली को जो अहली में तब्दील करना है वो खटाई में पड़ जाएगा? क्या ये वजह तो नहीं है? देखिए मैडम, बात ये है कि ये चीजें हम ऐसे कर रहे हैं जैसे ये चीजें हमें पता है और सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करेगी। इस मुल्क में एक चीज़ पर तो बहरहाल कंसेंसस है कि इस मुल्क की मईशत का जो बिगाड़ है और जो रिलीफ नहीं पहुंच रही है आवाम तक, उसको फौरी तौर पर एड्रेस करने की ज़रूरत है। इसमें कर्ज़े हैं, इसमें आपके खसारे हैं, आपके लोन्स बढ़ रहे हैं, आपके पास महीने के पैसे नहीं हैं, आपके पास और बहुत सारे मामलात हैं, लेकिन हमें ये बताया जाता है, बावर कराया जाता है कि मुल्क दिवालिया नहीं हो रहा। फिर हमें ये भी बताया जाता है कि मुल्क में मईशत तब तक बेहतर नहीं होगी जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा। सियासी इस्तेहकाम को रोकने में सबसे बड़ा किरदार इमरान खान साहब का है, और अगर वो इमरान खान साहब आज भी अपनी मकबूलियत को गले से लगाकर थोड़े दिन सब्र कर लें तो ऐन मुमकिन है कि मईशत भी बेहतर हो, इस्तेहकाम भी आ जाए, फिर जनरल इलेक्शंस भी हो जाए और इमरान खान साहब की मकबूलियत कबूलियत में भी तब्दील हो जाए। यहाँ पर मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडे।